والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. لا سيما بقية الله العظم في الأرضين على لعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال تبارك تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، اور ہمیں معرفت کیے جاتے ہیں تو ابھی میں کوشش کروں گا کہ مختصر آپ دوستوں کی خدمت میں، آپ عزیزان کی خدمت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں وہ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عموماً آپ سنتے آئے ہیں اور سنتے ہیں علماء کرام و محبان اہل بیت اور صاحبان علم و معرفت بیان کرتے ہیں، اور آپ بھی سنتے ہیں. میں ایز اے تذکر آپ دوستوں کی، آپ مومنین کی خدمت میں بیان کروں گا اور عرض کروں گا، لیکن اس میں کوشش ہے میں یہی کروں گا کہ تاریخی پہلو سے ہٹ کر کچھ وہ پہلو کہ جس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں ہوتی اس کو تھوڑا سا اجاگر کروں، اس کو بیان کروں. تو اس میں کیونکہ بعض تاریخی پہلو یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہم بحث کرتے ہیں ان کے تاریخ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ جو اصل چیز ہوتی ہے، جو محور ہوتا ہے، جو مرکز ہوتا ہے، تو اس سے بعض اوقات توجہ ہماری ہٹ جاتی ہے. جیسا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں اور سن رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بعض اوقات ہمارے جو برادران ہیں یا دوسرے جو دوستان ہیں ان کی طرف سے اشکالات ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات میں عموماً ہماری مجالس یعنی تقریباً 90% جو ہے ہماری بات اسی میں چلی جاتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو اس بات کے لیے ہماری عموماً مجلس اس میں صرف ہو جاتی ہے، اس میں چلی جاتی ہے. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو بیان کرنا، اس کو تبیین کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کی تشریح کرنا خود بعض اوقات تو اس مطلب کو مشکوک کر دیتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح ایک چیز خود بار بار بیان کرنے سے خود وہ چیز مشکوک ہو جاتی ہے. تو اس لیے بعض اوقات ہمیں ان مطالب سے ہٹ کر نئے پہلوؤں کی طرف، نئے جو نکات ہیں، نئے نظریات ہیں، نئی وہ چیزیں ہیں، نئی جہات ہیں، وہ بیان کرنی چاہیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مختلف زندگی کے مختلف پہلو ہیں. ان پہلوؤں کو ہمیں بیان کرنا ہے کہ وہ پہلو کیا ہیں. فقط ایمان ابو طالب میں اگر ہم فقط اٹکے رہیں گے اور جو ہمارے برادران ہیں ان کے جواب میں ان کو ہم دلیلیں دینا شروع کر دیں گے اور اسی میں ہم پھنسے رہیں گے تو یہ خود ہمارے لیے مشکل کا باعث بن جائے گا. کیونکہ جب ایک چیز بار بار بیان ہوتی ہے اس کا ظاہری نفسیاتی بھی ایک اثر پڑ جاتا ہے کہ واقعاً شاید ان کے اندر یہ پرابلم تھی، ان کے اندر یہ مشکل تھی. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، وہ اپنے دیہات جیسے ہمارے ہوتے ہیں مختلف جو ہے دیہاتوں میں لوگ جو مزدور طبقہ ہوتا ہے یا جو بھیڑ بکریاں وغیرہ یہ چراتے ہیں یا لے کے جاتے ہیں یا اس کا جو کاروبار کرتے ہیں، تو وہ بندہ تھا اسی طرح ایک، وہ اپنی سائیکل تھی اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئندہ پچھلے جو ابھی بھی یہ چلتا ہے دیہاتوں کے اندر چلتا ہے، سائیکل کے پیچھے انہوں نے ایک ٹوکرا سا رکھا ہوتا ہے، ایک ہے نا ٹوکری سی، کہ اس کے اوپر جانور وغیرہ یہ بھیڑ بکری وغیرہ جو ہے اس میں 2-3 اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں. تو اس نے آ رہا تھا کسی ایک دیہات سے لے کے دوسرے اپنے گھر جا رہا تھا، تو ادھر جب لے کے آ رہا ہے تو 3-4 بندے تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ بکری کا جو بچہ ہے چھوٹا سا تو بہت پیارا ہے، کیوں نہ ہم اس سے لے لیں ہم. تو ایک بندے نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں
تو ہم اس کی ٹھکائی کرتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں، اس کو چار لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ہم یہ چھین لیتے ہیں۔ تو ایک بندے نے کہا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے محلے کا ہے، پھر مسئلہ ہو جائے گا، تھانے تک بات جائے گی اور پرچے اور یہ سارا عدالتوں تک، تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ لگایا، انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک دانا تھا ان میں سے، تین چار میں سے ایک دانا بندہ، حکیم، ایک تھوڑا سوچنے والا سمجھنے والا تھا۔ اس نے کہا اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، اس کو نفسیاتی ہم حربہ اپناتے ہیں، وہ یہ کہ ایک بندہ ادھر کھڑا ہو جائے، ایک مثلا تھوڑے سے فاصلے پر، مثلا تھوڑا سا 5 منٹ کے فاصلے پر، دوسرا تیسرا اس سے 5 منٹ کے فاصلے پر، اس طرح جو ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ہم سے گزرے گا تو آپ نے پہلے یہی کہنا ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ کتے کا بچہ کہاں سے لے کر آ رہے ہو، یعنی اس کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ کتے کا بچہ کہاں سے لے کے آ رہے ہو۔ تو وہ اسی طرح انہوں نے اپنا طریقہ اپنایا، اور وہ جیسے ایک بندے کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ یار یہ کتے کا بچہ کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ اس نے کہا یار یہ دیکھو یہ بکری کا بچہ ہے، کتے کا بچہ کہاں سے آ گیا یہ؟ تو بہرحال اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسے یہ کتے کا بچہ ہے۔ بہرحال وہ کہہ کے چلا گیا۔ آگے جو دوسرا بندہ کھڑا ہوا تھا اس کو بھی اسی طرح انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ آپ نے یہی بات کرنی ہے۔ تو وہ جیسے اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو جا کے یہی کہتا ہے کہ یار یہ کتے کا بچہ کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ اس نے کہا مثلاً جاوید پاجی یہ تو بکری کا بچہ ہے یہ۔ اس نے کہا نہیں یار یہ کتے کا بچہ ہے یہ چھوٹا، دیکھو۔ تو بہرحال وہ تھوڑا سا شک میں پڑ جاتا ہے، یار یہ کیا بات ہو رہی بھائی۔ بہرحال وہ تیسرے جب بندے کے پاس جاتا ہے جو تیسرا کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اسی طرح اس کو بات کرتا ہے کہ بھائی مثلا جاوید یہ کتے کا بچہ کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ اس نے کہا یار یہ بکری کا بچہ ہے، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، یہ کتے کا بچہ نہیں ہے، میں ابھی مثلا 2000 کا لے کے آیا ہوں یہ۔ تو جب یہ دیکھیں اس کے اندر شک نفسیاتی وہ کیا ہو رہا ہے، شک میں، حالانکہ یقین ہے، لے کے آیا ہے، پیسے دے کے آیا ہے۔ اب جب چوتھے بندے کے پاس جاتا ہے وہ بھی اس کو یہی کہتا ہے کہ یار یہ کتے کا بچہ کہاں سے لے کر آ رہے ہو، ٹوکری میں بٹھایا، شرم نہیں آتی تجھے، یہ کتے کا بچہ جو ہے آپ نے ٹوکری کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یار میں تو، اب دل میں یہ اب سوچ یہ رہا ہے یار میں نے تو یہ لے کے آیا تھا، پتہ نہیں یہ سارے کیا ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، شاید کسی نے رکھ دیا ہے یہ۔ بہرحال وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے، وہ ٹوکری سے اتارتا ہے شرم کے مارے، ٹوکری سے اتار کے ایک اس کو پیچھے ایسے تبکی سی لگاتا ہے اور اس کو صحرا میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ جو سیاستدان تھے، یہ جو سمجھدار تھے جنہوں نے قبضہ کرنا تھا، لینا تھا، تو آپ گئے، وہ چھوڑ کے جاتا ہے، پیچھے سے جاتے ہیں اس کو جو ہے پکڑتے ہیں آرام سے اور گھر لے جاتے ہیں اس کو۔ تو بس دیکھیں عزیزان، یہ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب ایک مسلم چیز ہو، ایک یقینی چیز ہو، اس کے بارے میں آپ بار بار آپ یہی ثابت کرنا شروع کر دیں کہ نہ ان کا تھا، یہ تھا، مسئلہ تھا، تو خود وہ مسلم چیز بھی مشکوک ہو جاتی ہے، وہ یقینی چیز بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم بعض اوقات لا علمی میں، جہالت میں، کم فہمی میں ہم ایک مسلم چیز کو، اس کو بھی ہم مشکوک کر دیں، کہ جیسے دیکھیں میں نے پہلے آپ کی خدمت میں مختلف طریقوں سے مختلف دوستوں کو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ ایک منطقی اصطلاح ہے، مسلم چیز، یعنی کہ بدیہی جس کو کہا جاتا ہے، مسلم بھی کہا جاتا ہے، بدیہی بھی کہا جاتا ہے، یقینی بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو دلیل برہان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے لوگ ایک چیز کہا جاتا ہے وہ فوراً کہتے ہیں ہاں یہ ہے، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں ابھی دن ہے، سارے کہتے ہیں ہاں دن ہے، یعنی آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں پڑی، کیلکولیٹر لا کے آپ نے حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے، ہاں میں نے کہا کہ ابھی دن ہے، مثلا 2:10 ہو رہے ہیں، 15 منٹ ہو رہے ہیں، دن ہے، ابھی سورج نکلا ہوا ہے، سارے کہا ہاں ایسے ہی ہے، یعنی سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی آپ کو۔ اس کو کہتے ہیں بدیہی، مسلم، کہ جس کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پس اسی طرح ایمان ابو طالب بھی مسلم یقینیات میں سے ہے کہ جس کو کسی دلیل کی، کسی برہان کی، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مرحلہ آتا ہے ایمان کے بعد۔ دیکھیں اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ابتدائی معاشرے کے اندر، جب اسلام کا ابتدائی تھا، بول و بالا جو ہے شروع ہوا تھا، تو مختلف حوادث اس وقت رونما ہو رہے تھے۔
اس وقت ظاہری بات ہے جب کسی کام کا آغاز ہوتا ہے، خصوصاً اس معاشرے کے اندر، کہ جس معاشرے کے اندر بالکل اقدار نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ دینی ویلیوز جن کو کہا جاتا ہے، وہ جب چیز نہ ہو، تو اس دوران وہ جو معاشرہ جس طرف چل رہا ہے اس سے ہٹ کر ایک بات کرنا، یہ بہت سخت کام ہوتا ہے، بہت مشکل، وہ بہت دشوار کام ہوتا ہے کہ جو معاشرہ سوچ رہا ہے، جو لوگ سوچ رہے ہیں، ان کے نظریوں سے، ان کی فکر سے ہٹ کر کوئی بات کرے۔ تو اس معاشرے کے اندر جب رسول اللہ نے دین کو پہنچانے کے لیے قدم اٹھایا، عزم کیا، ارادہ کیا، تو اس وقت بعض ایسے افراد کی ضرورت تھی کہ جو خود رسول اکرم کو مالی تعاون بھی کریں اور جسمانی تعاون بھی کریں، کہ ان میں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ واحد شخصیت تھی کہ جنہوں نے رسول اکرم کی خاطر محافظ دین بن کر، ناصر دین بن کر، اپنی جان، اپنی تن، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنا سکھ، اپنا چین، سب کچھ خود ذات اقدس رسول اکرم کے لیے اور وہ دین کے جس کے لیے رسول اکرم مبعوث ہوئے تھے اس کی خاطر خرچ کر دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ کارنامے انجام دیے کہ جو تاریخ کے اندر ثبت ہیں، کہ ایسی وہ کارنامے ہیں، ایسے وہ واقعات ہیں کہ ہر ایک کو نظر آتے ہیں، سوائے ایک جو پرندہ ہے اس کو نظر نہیں آتے، کہ جس کا نام کیا ہے؟ چمگادڑ۔ چمگادڑ ہے کہ اس کو چیز نظر نہیں آتی، اس کو حقیقت نظر نہیں آتی، اس کو نظر نہیں آتا۔ تو پس ایسے ہی کائنات کے اندر، معاشرے کے اندر ایسے چمگادڑ صفت انسان بھی ہیں کہ جن کو واقعات، وہ فداکاری، وہ اثار، وہ قربانیاں حضرت ابو طالب نظر نہیں آتی۔ تو بس ہمیں بھی کوئی ان کے بارے میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ذاتاً خلق ہی ایسے ہوئے ہیں کہ جو جن کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وہ جو واقعات ہیں، قربانیاں ہیں، اثار ہیں، ان کو نظر آنے والی نہیں ہیں۔ تو ہمیں بھی ان کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں شیعہ امامیہ کا اجماع ہے، یعنی متفق ہیں سب کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ فقط بتوں کی پرستی کرتے تھے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے، یعنی برگزیدان بندگان خدا میں سے تھے۔ نہ یہ کہ ہم مثلا ایمان کے بارے میں، ایمان تو دور کی بات، بلکہ اولیاء اللہ میں سے تھے، اوصیاء خدا میں سے تھے۔ جس طرح مختلف واقعات میں بھی، مختلف روایات میں آپ کی خدمت میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں کہ خود حدیث قدسی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اکرم خدا کا فرمان ہے کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ کو فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ آپ کی نصرت، آپ کے شیعوں کی خود آپ کی نصرت کریں گے۔ دو قسم کے گروہ، ایک گروہ وہ ہوگا جو مخفی آپ کی نبوت کی، آپ کی بعثت کی، آپ کی تبلیغ کی تائید کرے گا اور اس کی پروان چڑھائے گا اس کو اور اس کی حمایت و نصرت کرے گا۔ ایک گروہ جو خفیہ ہوگا، اس کے سردار و لیڈر و رہنما و قائد و رہبر کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اور وہ جو دوسرے، جو علنی، ظاہراً، آشکارا، جو آپ کے اس کام کی، اس تبلیغ کی، اس امر رسالت کی ترویج کریں گے اور تائید کریں گے، اس کا نام، اس کے لیڈر کا نام، وہ قائد و رہبر کا نام حضرت علی علیہ السلام ہوگا۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خود ایک اور حدیث قدسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ مسلمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل کو خدا نے نازل کیا اور نازل کر کے فرمایا کہ کہہ دو ان کو، خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دو، انی قد حرمت النار علی صلب انزلک و بطن حملک و حجر کفلک۔ اے رسول، آپ کے جس نے آپ کو وجود دیا ہے، میں نے اس پر بھی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے کہ جس نے حمل کیا ہے، آپ کو حمل کیا ہے، اس والدہ محترمہ بی بی آمنہ، اس پر بھی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ وحجر کفلک، اور جس نے آپ کو زیر تربیت، جس نے آپ کی کفالت کی ہے، میں نے اس پر بھی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔
دوسری امام باقر علیہ السلام آپ کی خدمت میں بیان یہی کرتے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں اور اس کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فی کفن و ایمان ہذا، حضرت امام باقر علیہ السلام بیان کر رہے ہیں خود. ابھی دیکھیں عزیزان محترم کہ امام جب مختلف معصومین ہیں، میں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں مختصر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ مختلف ائمہ معصومین کی سینکڑوں احادیث روایات ہمارے پاس موجود ہیں، حدیث قدسی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں اور ان کی فضیلت میں بیان ہوتی ہیں. میں چند آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضرت باقر علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ وضع ایمان ابو طالب علیہ السلام فی کفن و ایمان هذا الخلق فی الکف الاخری فرجع ایمانہ، یعنی ایک طرف ترازو کے پلڑے میں آپ ایمان ابو طالب کو رکھ دیں اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں آپ لوگوں کا ایمان، سب لوگوں کا ایمان رکھ دو کہ وہ پلڑا جو جس طرف حضرت ابو طالب کا ایمان ہوگا وہ بھاری ہوگا اور جس طرف تمام لوگوں کا ایمان ہوگا وہ نیچے ہوگا. یعنی دیکھیں قدر و منزلت حضرت ابو طالب علیہ السلام. اور ایک اور فرمان آپ کی خدمت میں روایت نقل کرتا ہوں، خود امام رضا علیہ السلام سے ہے. فرماتے ہیں ان شککتا فی ایمان ابو طالب علیہ السلام کانا مسیر کا الی النار، یعنی وہ شخص جو شک کرتا ہے ایمان ابو طالب میں اس نے اپنا راستہ جہنم کی طرف چلنا شروع کر دیا. یعنی جہنم کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس نے اس طرف سفر کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی پس وہ شخص جو ایمان ابو طالب میں شک کرتا ہے، یعنی وہ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جہنم کی طرف جس راستے پر اس نے سفر شروع کر دیا ہے اس کا انجام آخر جہنم ہے. بس اس لیے عزیزان محترم ایمان ابو طالب، یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فضائل کی جب ہم بات کریں اور شجاعت حضرت ابو طالب، وہ کرامت ابو طالب، وہ عزت و شرافت و عظمت و حلم و تقوی وہ ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو اس کے لیے ہزاروں گھنٹے بھی جو ہے کم ہوں گے کہ جب ایک شخصیت، وہ بھی شخصیت ہاشمی کہ جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کے اندر ثبت ہے، لکھا ہوا ہے کہ واحد یہ وہ شخصیت، پہلی وہ شخصیت تھی کہ جن کا ایک ہاشمی کا دوسرے ہاشمی یعنی ہاشمی مرد کا ہاشمی خاتون کے ساتھ عقد ہوا، فاطمہ بنت اسد، کہ جن کے ساتھ حضرت ابو طالب یعنی پہلے وہ ہاشمی تھے کہ جن کا ہاشمی مرد کا ہاشمی خاتون کے ساتھ ازدواج ہوتا ہے. تو اب میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ لوگ کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بعض ذکر کرتے ہیں، بعض بیان کرتے ہیں کہ شجاعت کا ایک نمونہ کہ جس دور کے اندر وہ طواغیت، وہ ظالم، وہ سردار، وہ لیڈر کہ جن کے بارے میں تلوار تو دور کی بات، جن کے بارے میں رائے بیان کرنا، ایک نظریہ بیان کرنا، وہ بھی ایک سخت ترین دشوار ترین کام ہوتا تھا. اس دور کے اندر ایک واقعہ، ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ جب حضرت رسول اکرم کی ذات تبلیغ پر گئے ہوئے تھے تو اس دوران جب تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے، ابو طالب قریش حضرت رسول اکرم کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے. تو جب حضرت ابو طالب کو یہ معلوم ہوا کہ وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف رسول اکرم تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے ہیں، ابھی تک نہیں پہنچے، ان کو جب یہ فکر لگی تو انہوں نے فوراً اپنے چند قریش کے جوانوں کو طلب کیا، بلایا، کہا کہ فوراً آؤ ادھر، اور بلا کر سب کو ایک ایک تلوار دی، کہا کہ یہ تلوار لے لو اور بیت اللہ میں چلے جاؤ، جہاں جہاں بھی یہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک ایک بندہ جا کر بیٹھ جائے، ایک ایک جوان قریش بیٹھ جائے جا کر. جیسے ہی میں اگر اکیلا اس بیت اللہ میں داخل ہو جاؤں تو انہی یعنی کہ حضرت محمد میرے ساتھ نہ ہوں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں، تو یہ جو سردار ہیں جن کے سروں پر آپ بیٹھے ہوگے ان کے سر جو ہے تن سے جدا کر دینا آپ. یعنی اس قدر پیار و محبت و درد نہ فقط کہ ان کے چاہنے والوں میں سے تھے، نہ بلکہ حضرت ابو طالب خدا نے گواہی دی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں
کہ حضرت ابو طالب ناصر تھے، یعنی ناصر تھے، حامی کے ساتھ ساتھ محب کے ساتھ ساتھ ناصر تھے۔ یہ بہت عزیزان، یہ بہت مہم چیز ہے ناصر ہونا، کہ حضرت رسول اکرم کے اس دور میں ناصر تھے، خود رسول اکرم کے بھی ناصر تھے، اور جس کے لیے مبعوث کیا تھا رسول اکرم کو، جس دین کے لیے، جس دین کی تبلیغ کرنی سی، جس کی پرچار کرنا تھا، اس کے بھی ناصر تھے، یعنی محافظ دین پیغمبر تھے، اور خود محافظ خود رسول اکرم بھی تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ کہ آپ کی خدمت میں مزید میں عرض کرتا ہوں کہ کس طرح محافظ ہے۔ اب دیکھیں عزیزان، اب مجھے ان لوگوں کے بارے میں بیان کرنا ہے، ان اشخاص کے بارے میں، ان افراد کے بارے میں کہ جو خود اہل بیت کی شخصیات کے اندر، اہل بیت کے افراد کے اندر شک میں مبتلا ہیں، جو شک کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آیا مجھے بتاؤ کہ آپ نے اپنی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا؟ آیا آپ نے اپنے آباء و اجداد کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ جو شخص بھی، جس شخصیت نے بھی، جس مرد نے بھی ائمہ اہل بیت کے بارے میں شک کیا ہے، خدا کی حکمت ایسی ہے کہ خدا اس شخص کو بھی مشکوک کر دیتا ہے اور اس کے آباء و اجداد کو بھی جو ہے مشکوک کر دیتا ہے۔ اب میرا سوال یہی ہے، یہ جلالی سے میرا یہی سوال ہے کہ آیا اے جلالی، تو نے اپنے آباء و اجداد کا مطالعہ نہیں کیا؟ آیا تو نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا کہ جو شخص اہل بیت کے بارے میں مشکوک رائے دیتا ہے، غلط رائے دیتا ہے، خود وہ شخص بھی مشکوک ہو جاتا ہے، اس کا شجرہ نسب بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ زہرا کیا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی عزت و کرامت کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اے جلالی، کہ زہرا کی عظمت کیا ہے؟ زہرا یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی مظہر جمال خدا، فاطمہ یعنی سر کائنات، فاطمہ یعنی تفسیر عالم کون و مکان، فاطمہ یعنی مقصد کائنات، فاطمہ یعنی انتہائی کائنات، فاطمہ یعنی شافع محشر، فاطمہ یعنی آئینے جمال خدا، فاطمہ یعنی جلوہ نور خدا، فاطمہ یعنی قبلہ انسانیت، فاطمہ یعنی بی بدل و یکتا، فاطمہ یعنی احسان خدا بر عالم انسانیت، فاطمہ یعنی کوثر۔ عزیزان محترم، ان لوگوں کو جواب خدا نے 1400 سال پہلے ہی دے دیا ہے کہ جو خود بھی مشکوک ہیں اور ان کے خود آباء و اجداد، وہ حسب و نسب جن کا مشکوک ہے، ان کے بارے میں خود خدا فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اے جلالی، تم بھی ابتر ہو اور تمہارا حسب و نسب و شجرہ نسب بھی مشکوک ہے، تم بھی ابتر ہو اور تمہارا شجرہ نسب بھی ابتر ہے۔ یہ 1400 سال پہلے خدا کا جواب ہے، اور آپ جیسے جو آئیں گے، بعد میں جو آئیں گے، ان کے لیے بھی خدا کا یہی جواب ہے کہ جو خود ان ہستیوں کے بارے میں، ایمان ابو طالب میں، حضرت ابو طالب کی شخصیت میں، ان ائمہ اطہار کے بارے میں جو اس طرح کی مشکوک رائے رکھتا ہے، مشکوک نظریہ رکھتا ہے، ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ان کا نظریہ، ان کے بارے میں خدا اور انبیاء اور اوصیاء کا یہ نظریہ ہے کہ خود وہ شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک صلوات پڑھیں، آپ کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں خود جب ان کی رحلت ہوتی ہے، اس وقت خود میں نے پہلے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود خدا نے حضرت جبرائیل کو وحی کی، حضرت جبرائیل کو پیغام دیا کہ یہ لے جاؤ پیغام محمد عربی تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دو جا کر کہ یا محمد اخرج من مکہ فلیس لک فیہا ناصر، یعنی کہہ دو جا کے اے محمد عربی سے کہ جب وفات حضرت ابو طالب ہوتی ہے کہ اب اس مکے میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب رہنے کی جگہ مکہ نہیں ہے، بلکہ نکل جائیں، خارج ہو جائیں، چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ناصر تھے۔ دیکھیں ذرا، یا محمد اخرج من مکہ لیس لک فیہا ناصر،
یعنی آپ کا کوئی ناصر، حامی، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب دیکھیں عزیزان، یہ مہم ہے۔ پس خلاصہ میں سمیٹوں اس بات کو کہ کردار حضرت ابو طالب، ناصر ابو طالب، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں امام حسین نے، ادھر ہی امام حسین علیہ السلام کا جملہ کہ امام نے کربلا میں جب عصر عاشور کیا فرمایا، یہی جملہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ناصر بہت مہم ہے۔ یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ناصر خود خدا نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ناصر تھے، ناصر رسول تھے۔ اب ہم نے دیکھنا کہ خود امام حسین کربلا میں کیا فرما رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، آیا کوئی ہے جو میری نصرت و مدد کرے آ کر؟ نہ ذات خود شخص کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، مجھے آ کر کوئی بچائے، نہ عزیزان۔ اگر اس یہ ڈر ہوتا مرنے کا، شہادت کا، قتل ہونے کا خوف ہوتا تو کربلا کی طرف رخ ہی نہ کرتے، وہ قافلہ ہی نہ تیار کرتے۔ پس خلاصہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جب کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، اپنا کوئی ناصر مانگ رہے تھے، وہ جو میں نے ابھی تک جو دین کو بچایا ہے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کو، اس علم کو علمبردار مل جائے، کوئی عباس مل جائے، کوئی عباس با وفا، کوئی ناصر مل جائے کہ اس دین کو آگے پہنچائے، کہ جس دین کی خاطر میں نے یہ ساری قربانیاں دیں۔ اب دیکھیں عزیزان، ہم نے دیکھنا ہے کہ اب بات آتی ہماری ایمان سے بڑھ کر کردار کی بات آتی ہے کہ اب ہمارا کیا کردار ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع لمثلی، یعنی مجھ جیسا بھی ہوگا اور تجھ جیسا بھی ہوگا، لیکن جو مجھ جیسا ہوگا وہ تجھ جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ اب دیکھنا ہے، ہم نے پہچاننا ہے کہ ہر دور میں حسین جیسا بھی ہے اور یزید جیسا بھی ہے، اور ہم نے اس معاشرے میں دیکھنا ہے کہ حسین جیسا کون ہے اور یزید جیسا کون ہے۔ جب معرفت ہو جائے گی، کیونکہ پہلا قدم، پہلا جو راستہ ہے، پہلی جو پہچان ہے وہ معرفت، کیونکہ جب معرفت ہوتی ہے، معرفت کے بعد عمل ہوتا ہے، پہلے معرفت ہوتی ہے۔ اب ہم نے پہچاننا ہے، ہم نے معرفت پیدا کرنی ہے کہ اس زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر زمانے کا حسین کون ہے، اس زمانے میں زمانے کا یزید کون ہے۔ جب ہمیں زمانے کے حسین کی پہچان ہوگی، جب زمانے کے یزید کی پہچان ہوگی، جب زمانے کی حسینیت کی پہچان ہوگی، جب زمانے کی یزیدیت کی پہچان ہوگی، پھر اس کے بعد ہم حامی و ناصر بن سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 1400 سال بعد ایک کردار حضرت ابو طالب، دیکھیں جب کردار ابو طالب مجسم ہو جاتا ہے کسی شخص کے اندر، کسی قوم کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، تو اس وقت وہ کارنامہ کیا کرتی ہے، وہ کیا، اس کا کارنامہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک دو نمونے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں وہ کہ جو کردار حضرت ابو طالب مجسم اس شخصیت میں نظر آتا ہے، وہ خمینی بت شکن۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کی سرزمین پر جب کردار حضرت ابو طالب علیہ السلام مجسم ان کی شخصیت میں، یعنی حلم ابو طالب، وہ علم ابو طالب، تقوی ابو طالب، شجاعت ابو طالب، زہد ابو طالب، وہ سب کرامت و عزت و شرف ابو طالب جب جمع ہو جاتا ہے اس شخصیت کے اندر، تو اپنے زمانے کے یزید کو للکارتے ہیں، للکار کر اسی زمانے کی یزیدیت کو اور یزیدی نظام کو، اس طاغوتی نظام کو، اس شیطانی نظام کو اکھاڑ باہر پھینکتے ہیں۔ کب ہوتا ہے؟ پس عزیزان محترم، یہ ہے کردار حضرت ابو طالب۔ جب کردار حضرت ابو طالب جب مجسم ہو جاتا ہے تو زمانے کے شیطانی نظام، زمانے کے طواغیت، وہ ظالمین کو انسان اکھاڑ باہر پھینکتا ہے۔ ایک اور نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نمونے بہت ہیں، وقت میرے پاس نہیں ہے، آپ دوست کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ اگر نمونے بیان کرنے کو آؤں تو آپ دیکھیں، میں آپ کو فقط ہنٹ دے دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ اب یمن کے اندر دیکھیں حوثی، وہ دیکھیں، یہ ہے کردار حضرت ابو طالب۔ یمن کے اندر دیکھیں، بحرین کے اندر آپ دیکھیں، شیخ عیسیٰ قاسم کی مثال لے لیں، شیخ باقر نمر کی مثال لے لیں، افریقہ کے اندر ابراہیم زکزاکی کی مثال لے لیں، آپ دیکھیں، سوریہ کے اندر آپ لے لیں، حزب اللہ کی، لبنان کی مثال لے لیں، آپ دیکھیں، یہ سارے نمونے ایسے ہیں کہ اگر ان کی تفصیل، یہ سارے کیا ہیں، کردار حضرت ابو طالب ہے۔ لبنان کی مثال لے لیں، سید حسن نصر اللہ، کہ آج ہم دیکھیں
اوج مجسم کردار حضرت ابو طالب ہیں کہ آج دیکھیں کہ جب یہ کہا گیا کہ پکار آئی خدا کی طرف سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا زمانے کے یزید اور زمانے کے حسین کی پہچان کرنی ہے. جب یہ حکم آیا، جب یہ فرمان آیا، یا محمد اخرج من مکہ فلیس لک فیہا ناصر، اے زمانے کے محمد، اے زمانے کے حسین، ادھر سے چلے جاؤ، آپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے. اس وقت اس زمانے کے جو حسین تھے سید حسن نصر اللہ، اس نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا جب مجسم اخلاق، مجسم حلم حضرت ابو طالب، کردار ابو طالب، علم ابو طالب، تقوی ابو طالب، وہ عزت و کرامت و جب مجسم ہوگی حضرت رسول اللہ کے اندر. آج اب دیکھیں ہر طاغوتی نظام اور عالم کفر آج حضرت رسول اللہ سے ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجسم ہے کردار حضرت ابو طالب علیہ السلام. پس عزیزان محترم، ہم ابھی ہماری باری آتی ہے، ہم دیکھیں کہ بے حیث قوم، بے حیث ایک شخص، بے حیث انفرادی، بے حیث اجتماعی، کہ آیا ہمارا کردار کیا ہے؟ آیا ہم میچ کھاتے ہیں؟ آیا ہمارا کردار، ہمارا شرف، ہمارا تقوی، ہمارا علم، ہمارا زہد، ہماری شرافت، ہماری عظمت، آیا کردار ابو طالب سے میچ کھاتی ہے یا نہیں؟ بس ہمارا یہ نہ ہو کہ خدا کا پیغام آ جائے پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی تشیعوں کے لیے، یہ بیان آ جائے، کہیں یہ نہ کہنا پڑے خدا کو کہ اے زمانے کے محمد، یا محمد اخرج من مکہ فلیس لک فیہا ناصر. اے محمد، اے زمانے کے محمد، اے زمانے کے حسین، اے زمانے کے ابو طالب، اے زمانے کے علی، نکل جاؤ اس سے، اس جگہ سے، اس ملک سے، اس معاشرے سے، اس قوم سے. کیوں؟ کیونکہ ناصر نہیں ہے. پس عزیزان محترم، ہم نے دیکھنا ہے کہ کردار ابو طالب ہم نے کس حد تک ہم نے اپنے اندر مجسم کیا ہے. آیا میرے اندر، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ آیا میرے اندر کس حد تک کردار ابو طالب ہے، آیا ہے یا نہیں ہے. پہلے ہے پہچان، میں نے پہلے عرض کیا ہے، کیونکہ کردار اپنانے سے پہلے معرفت کی باری آتی ہے. جب زمانے کی حسینیت، زمانے کی یزیدیت اور زمانے کے حسین اور زمانے کے یزید کو جب پہچانیں گے، پہلی باری پہچان کی ہے، اس کے بعد عمل کی باری ہے. پہلی باری، پہلے معرفت کی باری ہے، اس کے بعد عمل کی باری ہے. پس خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدایا ہمیں کردار حضرت ابو طالب اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، اور اس معاشرے کے اندر ہمیں اپنے فرائض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں، واسطہ دیتے ہیں اس کریم اہل بیت کا، بی بی معصومہ کم کا، کہ یہ جو شر پھیلا ہوا ہے تمام عالم اسلام میں، تمام عالم اسلام، تمام مومنین کو، بالخصوص تشیع و شیعہ نے حیدر اقرار جہاں جہاں بھی ہیں، ان کو اس بیماری کے شر سے نجات عطا فرما. خدایا ہماری شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما، ہمیں تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما. خدا ہمارے گھروں میں جو مریض مرضاں ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. خدایا ہمارے مرحومین جو وفات پا چکے ہیں ان کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ان کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. اور وہ مومنین جنہوں نے اس مجلس کا، اس جشن کا اہتمام کیا ہے، اور جنہوں نے اس جشن کے لیے اپنا وقت صرف کیا ہے، اپنی خدمات انجام دی ہیں، خدا ان سب مومنین کے رزق و مال میں وسعت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور امریکہ، وہ اسرائیل، وہ آل سعود، وہ جتنے بھی دشمنان تشیع، دشمنان اسلام ہیں، ان کو نیست و نابود فرما. اور رہبر معظم سید علی خامنئی، استاد محترم وہ ابراہیم زکزاکی، جتنے بھی مدافعین حرم ہیں، خدایا ان کو اپنے حفظ و مان میں محفوظ فرما. آخر میں سب مومنین
اپنے اپنی شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے اپنے مرحومین کو نظر میں رکھتے ہوئے تمام دوستان و شہداء کو مد نظر رکھتے ہوئے مل کر سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ، قل هو اللہ احد۔